وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار۔ اور آپ کے سامنے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 بھی پڑھی خطبے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، فقل تو ان سے فرماؤ آؤ، تعالوا آؤ، ہم بلائیں، ندعو ہم بلائیں اپنے بیٹے، ابناءنا و ابناءکم اور تمہارے بیٹے، و نساءنا اپنی عورتیں، و نساءکم اور تمہاری عورتیں، آؤ بلائے ہم اپنے بیٹے اور تم بلاؤ اپنے بیٹے، اور ہم اپنے عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور آگے فرمایا اور وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ پھر مباہلہ کرے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ محترم ناظرین، یہ آیت جو ہے اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ نجران کے نصارہ، یعنی نجران کے جو نصرانی تھے، اس کا ایک وفد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں؟ فرمایا ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول، اور اس کے کلمے جو کنواری بطول عذرا کی طرف القا کیے گئے۔ نصرانی نے جب یہ بات سنی، یہ سن کر بہت غصے میں آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے، یعنی بغیر باپ کا کوئی انسان دیکھا ہے؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ بتایا گیا کہ کون سی آیت نازل ہوئی؟ اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسا یہ جیسے آدم علیہ السلام خلقہ من تراب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بغیر بابی کے ہوئے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام تو نہ ماں اور نہ باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو جب انہیں اللہ کا مخلوق اور بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی مخلوق اور بندہ ماننے میں کیا تعجب ہے؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ آیت آئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کہ اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرماؤ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی تو کہنے لگے ہم غور اور مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے پادری، عالم اور صاحب رائے شخص سے کہا آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ اے جماعت نصارہ، تم پہچان چکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور مرسل تو ضرور ہے، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑو اور گھر لوٹ چلو۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کی گود میں تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دست مبارک میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا نظارہ ہوگا! چشم فلک نے بھی کبھی ایسا نظارہ نہ دیکھا ہوگا، کیا منظر ہوگا! چشم تصور میں سوچیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں سے مباہلہ کرنے جا رہے ہیں اور گود میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، پیچھے مولا علی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اللہ امام حسن کو، امام حسین کو، مولا علی کو اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ تفسیر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ معاملہ ہوا اس طرح آپ لے کے آئے تو فرمایا اللہم ہؤلاء
اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، یہ میرے اہل خانہ ہیں۔ اور حضور ان سب سے فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام، امام حسین، امام حسن، مولا علی، خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے نصرانی عالم پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا، اے نصرانیوں، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں، اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا مگر مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب ہی آ چکا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرند تک نیست و نابود ہو جاتے اور 1 سال کے عرصے میں تمام نصرانی ہلاک ہو جاتے۔ اللہ اکبر! کیا شان مولا علی کی! جب عیسائیوں سے مباہلہ ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام علی مقام امام حسین کو لے کے گئے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے گئے اور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو لے کے گئے اور خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا